دین دو صورتوں میں مکمل ہوا۔ دین کون سا؟ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا۔ ایک صورت تکمیل ہے قرآن، ایک صورت تکمیل ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں ذرا سا تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی کوئی بھی مراد، یعنی مثال طور پہ ہمیں یہ تجسس ہوتا ہے نا، ہر آدمی کو ہوتا ہے کہ اللہ کس طرح کے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی قرآن کیسا بندہ بنانا چاہتا ہے، اور ایسا بندہ جس کی ساری انسانیت یعنی اس کے انسانی خصائص بھی بندگی میں ڈھل گئے ہوں، مطلب اس کا سونا جاگنا، ہنسنا رونا، کھانا کھیلنا، یہ سب جو ہے وہ اس کی بندگی کے شجر کے پھل ہوں۔ اور پھر دوسرے یہ کہ ایسا آدمی، ایسا نمونہ ہوگا تو اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کا کھیلنا بھی تقدس اور برکت رکھے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی نسبت سے غیر متعلق کوئی شے رہ ہی نہیں گئی۔ تو یہ اب اگلا سوال یہ ہوتا نا، یا ہم تو اپنی سمجھ کے مطابق یہ جان رہے ہیں کہ سچ بولا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو، یہ سب، لیکن یہ کہ یہ مطلب یہ کیا کس نے ہے، تاکہ اس کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم کہاں تک تحقیق کریں کہ سچ اس طرح بولو اس طرح بولو؟ تو وہ اللہ نے یہ سہولت ساتھ ساتھ ہمیں عطا فرمائی، یا جو قرآن کے زمانے نزول کے لوگ تھے، جو فیصلہ کن کردار رکھتے تھے اسلام کے مستقبل کے بارے میں، تو ان لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے دیے ہوئے معیارات کی تکمیل تم کیسے کرو یا اس پر پورے کیسے اترو۔ ہمارے ہر معیار کو آئیڈیل سمجھو، یعنی بس اس سے بڑھ کر کوئی معیار نہیں ہے، اور اس کو یہ سمجھتے ہوئے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں مجسم دیکھو۔ تو ہمارے کسی بھی حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر عمل مقبول نہیں ہے، یعنی کہ قرآن اور میرے بیچ میں عملی، علمی اور اخلاقی، یہی تین جہتیں ہیں نا، تینوں جہتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ ہے، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، کیسا آدمی دیکھنا چاہتا ہے، کیسی دنیا بنوانا چاہتا ہے، یہ سب کچھ لغات سے پتہ نہیں چلے گا، ان الفاظ کے اچھے فہم سے بھی نہیں معلوم ہوگا، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھ کر پتہ چلے گا۔ تو قرآن کی جس تعمیل میں، تعمیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مراد بتا دی، اللہ نے اپنا مطلوب انسان اور معاشرہ وغیرہ بتا دیا نا، اس میں بیان میں کوئی اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اتنے اونچے درجے کا ہے کہ وہ اچھے آدمی کی ہمت پست ہو جاتی ہے اور ذہن حیران رہ جاتا ہے، اور شوق یہ کہتا ہے کہ میں اس کی تعمیل صحت کے ساتھ بھی کروں اور کمال کے رخ پر رہتے ہوئے بھی کروں۔ یعنی اللہ سے اگر تعلق بالکل ابتدائی درجے میں بھی فطری اور سچا ہے تو آدمی کی یہی دو خواہشیں ہوں گی نا، جن میں وہ ساری زندگی رہے گا، کہ اللہ کے ہر مطالبے کو
میں مطالبے کے مطابق پورا کروں، یعنی یہ صحیح ہے، جہاں اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو وہاں روزہ نہیں رکھوں گا نا، تو صحیح ہو۔ اور دوسرے یہ کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ بنایا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتے ہی تمام قرآنی آئیڈیلز مجسم ہو جاتے ہیں۔ مطلب اللہ کا چاہا ہوا جتنا ہے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے۔ مطلب اللہ نے جتنی چیزیں طلب فرمائیں اپنے کسی دوست سے، تو اتنی چیزیں اسی معیار، اسی کیفیت، اسی سپردگی کے ساتھ عمل میں آئی ہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اس کا ایک درجہ ہے، دوسرا درجہ یہ کہ اس حکم پہ اس طرح عمل کیا اور اس اخلاقی معیار کو اس طرح پورا کیا۔ تو یہ اگر آدمی یعنی دین اتباع سنت کے باہر نہیں ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر جو کچھ بھی ہے اس پر دین کا عنوان نہیں لگ سکتا۔ تو گویا اگر ہم کہیں کہ آئیڈیل مسلمان ہونے کا راستہ کیا ہے، تو اس کا ایک کے سوا ہر جواب غلط ہے، بلا سوچے سمجھے رد کر دینا چاہیے۔ وہ جواب ہے اتباع سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل باطنی اور عملی ڈیپینڈنس کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، یہ دین ہے۔ تو ان معنوں میں دین کا اکمال وجودی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سے حرمت قرآن کے برابر ہے، حجت قرآن کے برابر ہے، حیثیت قرآن کے برابر ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اور اس حیثیت سے آپ کا قول قرآن کی آیت کے فہم ہمارے فہم پر حاکم ہے۔ یعنی ہم کسی آیت سے کچھ سمجھ رہے ہیں اور ظاہر اخلاص سے سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں عربی بھی بہت آتی ہے، سب شرطیں پوری کر لیں سمجھنے کی، تو لیکن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا کہ تم نے جس لفظ کو پیڑ کے معنی میں سمجھا ہے وہ اصل میں چاند کے مفہوم میں ہے۔ اگر اس طرح کا بھی قول سماعت میں آ گیا تو لازم ہے کہ پیڑ کے لفظ کو ہر لغات، ہر محاورے کو رد کر کے چاند مانا جائے۔ یعنی یہ بشرط سماعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا اگر کہ اس آیت کا یا اس کلمے کا مطلب یہ ہے، تو پھر دنیا جہان کی تحقیق، سارے لسانیاتی علوم، ساری تفسیری صلاحیتیں وہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر تج دینی چاہیے۔ مطلب پھر اس میں یہ غور کی بات ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سن لیا تو بس اب سب کچھ وہ کر دیا۔ تو ایک پہلو سے ظاہر ہے کہ سب چیزوں کی طرف تو اشارہ کرنے میں بھی عمر بیت جائے گی۔ تو ایک پہلو جو میں نے لفظ استعمال کیا تعمیل کا، کہ یوں سمجھیں کہ قرآن حکم کی طرح ہے۔ تو حکم کسے کہتے ہیں؟ جس حکم میں مطلب خلاف ورزی کی کوئی چھوٹ نہ ہو، اور جس سے بڑا حکم کوئی اور نہ دے سکے، یعنی اس پر کسی اور کا حکم غالب نہ آ سکے، اس کو اپنی حجت اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی اور کے حکم کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ مطلب وہ ایک مکمل حکم ہے قرآن۔ تو فرض کیا وہ حکم ہے کہ میرے مخلص، صادق
اور کامل بندے بنو، مجھے اپنے اندر جذب کر لو۔ اس کا یقینی ترین اور واحد تنہا جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو تو قرآن کا یہ مطالبہ جو بڑے سے بڑے دماغ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا نا تعمیل کے لیے، تو اور کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا اس حکم کی تعمیل کو پر، تو اس میں اللہ نے کہا کہ یہ جو آئیڈیل ججمنٹ ہے، آئیڈیل ججمنٹ وہ کہ جسے پورا کرنا کسی بھی بشر کے بس کی بات نہ ہو، وہ اللہ کا معیار ہے۔ تو اللہ کا یہ آئیڈیل ججمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پورا ہوا ہے۔ اس آئیڈیل ججمنٹ کا ایک حرف بھی الگ نہیں رہ گیا، یعنی یہ آئیڈیل ججمنٹ اپنی ساری شان، سارے تحکم اور اللہ کے سے تعلق کی جتنی بھی درکار قوتیں اور صلاحیتیں اور سطحیں ہو سکتی ہیں اللہ کے علم میں ہیں، وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایکچوئلائز ہیں۔ اور ایک تو یہ بات کہ حکم کو آئیڈیل تعمیل چاہیے نا، تو وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیڈیل حکم جیسے قرآن ہے، آئیڈیل تعمیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قرآن بندگی کی حقیقت کو ہماری نظروں میں لے آتا ہے، یعنی قرآن ایک حکم ہے جس میں یہ معرفت فراہم کر دی گئی ہے ہر شخص کو کہ بندگی اپنی حقیقت میں اور اپنے کمال میں کیا ہے، مجھے وہ بندگی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حقیقت بھی میں بتا رہا ہوں، کمال بھی میں بتا رہا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں اس طرح بتا رہا ہوں کہ تمہارا غبی آدمی بھی اسے سمجھ سکتا ہے اور تمہارا عالم بھی اسے جان سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا کوئی جواب یا اس حکم کا مخاطب بننا ناممکن ہے، یعنی اللہ یہ فرما دے اگر ہم سے کہ بھئی دیکھو حقیقت بھی بتا دی اور اس حقیقت کو ایکسپریس کرنے کے طریقے بھی سب بتا دیے، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، یعنی بہترین یقینی ذرائع اور سامان بھی فراہم کر دیا ہے۔ اب بس انہی کو جوڑ جوڑ کے بن جاؤ کہ بندگی کی حقیقت سے بندگی کے کمال کو حاصل کرو۔ تو کوئی نہیں، یعنی ہم 100% سمجھ رہے ہوں گے لیکن ہم ہمت ہی نہیں کر پائیں گے، ہم کہیں گے بھئی یہ دین تو حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے، وہی اب اس کو سب کریں۔ آپ سمجھیں نا، آدمی آئیڈیلز کا شوق رکھتا ہے، اس سے تعلق کی ہمت نہیں رکھتا، آپ سمجھیں نا۔ تو اب اس کو اللہ نے، یہ ظاہر ہے اسی نے ہمیں بنایا ہے نا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس میں بھی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حکم کی تعمیل کو، اپنی صلاحیت تعمیل کو سامنے رکھ کر نہ دیکھو، یعنی اگر تم اپنی صلاحیت تعمیل کو دیکھو گے تو ہمارے حکم پر عمل کا آغاز بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے حکم کو اس کی پوری شان کے ساتھ یا ضروری شان کے ساتھ سمجھتے ہوئے تو آغاز بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم سے کوئی کہے کہ تمہیں بھی منجنیق میں ہم پھینکوا دیتے ہیں آگ میں، تو حضرت ابراہیم کو جیسے پھینکوایا گیا تھا تو کون کہے گا کہ ہاں پھینکوا دو، تو سب واہ واہ کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، لیکن ان کا ہی کیا ہوا کام ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم کریں گے؟
یہ ہوتی ہے اپنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کسی حکم کی تعمیل کرنا۔ تو ہماری صلاحیت تو نہیں کہ ہم آگ میں پھینک دیے جائیں اور یہ گوارا کر لیں، اپنی مرضی سے کر لیں۔ تو اس پر اللہ نے ایک آسانی پیدا قرآن آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے نظر نہ ہٹنے دو۔ قرآن اپنی تمام مراد میں دنیا کی ہر عبارت سے زیادہ آسان ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ ہم سے چاہتا ہے بندگی کے عنوان سے، وہ سب کچھ حد کمال پہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے مادہ تخلیق بن گئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کمالات سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں گویا ایک اس کا ایکچول کمال بھی نظر آ جاتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تاریخی شخصیت ہیں، بشر ہیں۔ وہ پھر اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھ سے اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں دوست بنا لوں تو ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر ان کے سائے میں بھی تم نے اپنی جگہ پا لی نا، یعنی تمہاری شخصیت اگر اس ہستی کا سایہ بھی بن گئی تو تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب سوچو کہ دوستی کا کون سا مرتبہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نا کہ بھئی تم میرے دوست بننا چاہتے ہو، بس ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ اور اتباع کہتے ہیں پیروی کو جذب کرتے رہنا، یعنی پیروی کے نتائج باطن پر ساتھ ساتھ مرتب ہوتے رہنا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ یہ اطاعت سے زائد ہے، تعمیل آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا مرحلہ جس کو ہم نے کہا بندگی کی حقیقت کو اپنی حقیقت بنا کر اور اپنی شخصیت کے تمام ذہنی، اخلاقی، عملی گوشوں کو اس حقیقت کا اظہار دینے کا ماحول بناؤ۔ مطلب اس حقیقت میں اگر بندگی کی حقیقت کا حامل اور وارث ہوں تو پھر میرے تمام اختیاری، غیر اختیاری، شعوری، غیر شعوری عمل، احساسات، خیالات، ساری میری مصروفیتیں وہ بندگی کی حقیقت کا اظہار کریں گی۔ یعنی میں اگر ہنسی مذاق بھی کروں گا تو وہ ہنسی مذاق اللہ کی حضوری میں سننے والے یا دیکھنے والے کو لے جائے گا۔ یعنی میرا کوئی بھی عمل میری حقیقت بندگی سے غیر متعلق نہ رہ جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کو جو کمال مطلوب ہے اور جو کمال قرآن میں بہت واضح لفظوں میں طرح طرح سے بیان ہوا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آ سکنے کی سطح پر بیان ہوا ہے، وہ کمال یہی ہے نا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارا کوئی عمل، تمہاری کوئی بھی چیز تمہارے عبداللہ ہونے پر شہادت دے اور شاہد صادق بنے۔ یہ دینداری کا آئیڈیل ہے، یعنی کہ دین تخلیق ثانی کرنے آیا ہے۔ ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں کلمہ کن سے، تو اللہ نے ہمیں دوسری مرتبہ ایجاد، اپنے آپ کو ایجاد کر لینے کا اختیار دے دیا ہے کہ بھئی چلو جسم، روح، زندگی یہ سب کلمہ کن سے پیدا ہو گئی، اب یہ کلمات ہیں، ان میں سے جن جن کلمات کو چاہو اپنے لیے کلمہ کن بنا لو۔ یہ ہمارے اختیار میں دیا ہے اللہ نے۔ یعنی اپنی شخصیت کی اخلاقی تشکیل کرنا چاہتے ہو نا، تو بس قرآن میں ایسے کلمات بکھرے ہوئے ہیں جن سے تم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہوئے خود کو محسوس کرو گے۔
یعنی کہ قرآن ترک وجود کے عالم میں رکھتا ہے. کبھی پڑھ کے تو دیکھو کہ میں اس طرح موجود ہوں، پھر اس طرح موجود ہوں، پھر اس طرح موجود ہوں، پھر اس طرح موجود ہوں. اس تسلسل کے ساتھ ہم آخری سانس لیں. یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ وہ ہمارے حوالے سے کم اور اللہ کے حوالے سے زیادہ پہچانا جائے. واضح ہے یہ بات. تو اب اس کو کہتے ہیں تحویل، یعنی تعمیل کہتے ہیں کہ یہ کرو، وہ کر لیا. اگلا مرحلہ یہ کہ جو تم نے کیا ہے اس کا اثر تمہاری شخصیت پر مستقل بنیادوں پر پڑا ہے یا نہیں. مطلب نماز پڑھ لی تو اب لیکن یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ میرے نماز پڑھنے کا مجھ پر اثر کیا پڑا ہے. یعنی میرے نفس کا شر کم ہوا، میری دنیا سے محبت کم ہوئی، اللہ سے ڈرنے میں اضافہ ہو گیا، دین جیسے زیادہ مرغوب ہونے لگا، وغیرہ وغیرہ. ہر آدمی کے اپنا ماحول ہے. یعنی میری کچھ کمیاں جو عادتوں کی طرح تھیں وہ دور ہو گئیں، اور کچھ خوبیاں عادتوں کی طرح میرے اندر راسخ ہو گئیں. تو اب یہ تو ہر آدمی کرتا ہے نا، کوئی نماز کا ہم پہ اثر پڑ رہا ہے. تو یہ دیکھنا کہ نماز کا مجھ پر اثر کیا پڑا ہے، وہ اس میں پھر مسلح تک آدمی نہیں رہے گا. مطلب ایک دکان والا بھی دیکھے گا نا کہ بھئی نماز پڑھی ہے تو دکان میں اب بیٹھا ہوں تو میرے دکاندار ہونے کی جہت میں کون کون سی اچھائیاں پیدا ہو گئیں نماز کی برکت سے. واضح ہے نہیں ہے. تو جب یہ اللہ کا مطالبہ ہے، یہ ہماری کوئی تحقیق و تفتیش نہیں ہے. تو اب اس میں جیسے ہی مجھے یہ فکر لگی کہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے نمازی ہو جانا، نماز احسان کے ساتھ پڑھنی ہے، اور احسان کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا اثر یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ سے غافل نہ رہنا. احسان ترک غفلت پیدا کرے گا جو نماز میں مطلوب ہے. مطلب وہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ نماز کی قبولیت کی شرط ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نماز کی قبولیت کی شرط ہے، قانونی طور پہ ضروری ہے. تو ایک آدمی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق حاصل کر لیتا ہے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ظاہر دیکھ تو سکتے نہیں، تو وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. تو اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس باطن کو زینت دے گا، ظاہر کو سکینت دے گا. تو یہ صرف مسلح تک تھوڑی رہے گا. جس کو اللہ کی نظر میں ہونے کا شعور فراہم ہو گیا تو وہ صرف 10 رکعت نماز تک محدود تھوڑی رہے گا، وہ پھر اس کی ساری زندگی کا احاطہ کرے گا نا. تو اللہ کے تمام احکام اپنے تعمیل کنندہ کی ساری زندگی پر اثر انداز ہونے کا تقاضا کرتے ہیں. یعنی صرف اس دائرے میں نہیں کہ صرف مسجد میں، صرف بازار میں، صرف گھر میں، یہ سب کچھ نہیں ہے. روزہ رکھا ہے تو ایسا رکھا ہے کہ بس وہ زندگی بھر کے لیے ایک کسوٹی بن گیا ہے. نماز پڑھی ہے تو ایسی پڑھی ہے کہ وہ ہر صورت حال میں اس کا ثمر موجود رہتا ہے. تو یہ جو تحویل ہے اس کو کہتے ہیں تحویل. مطلب انٹرنلائز کر لینا، چیزوں کو جذب کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن ان کے لیے تحویل ہے. مطلب بس قرآن ہے، ایک لفظوں میں ہے، ایک مجسم ہے. تو اب
اس سے ایک بات نکلتی ہے. یہ تو سب ظاہر سب ہمارا عقیدہ ہے نا، اس میں کوئی نئی معلومات تھوڑی ہیں. اب اس میں ایک بات نکلتی ہے کہ قرآن میں فرعون کا بھی قصہ ہے، شیطان کا بھی واقعہ ہے، کفار کا بھی بہت ڈانٹ پھٹکار ہے، ذکر ہے نا تفصیل سے، اور بہت زیادہ مواقع پہ ہے. تو کیا وہ قرآن نہیں ہے؟ یعنی قرآن میں اپنے نافرمانوں کا ذکر، یا ایسا ذکر جو بظاہر میرے اور اللہ سے تعلق میں فوری طور پہ درکار نہیں ہے، تو کیا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ویسا ہی نہیں رہے جیسا کہ انذار اور تبشیر والی آیتوں کے ساتھ ہے؟ ان کا ادب ویسا ہی نہیں ہے جیسے مثال طور پہ سورہ فاتحہ کا ادب، جیسے پورے قرآن کا ادب ہے. اس بات کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ ذوقی ہو، چاہے وہ تہذیبی ہو، اسی طرح کا تقدس رکھتا ہے جیسے آپ کی سنن دینی رکھتی ہیں. واضح ہے نا؟ تو سنت ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جانے کے درجے تک کی نسبت رکھتی ہے، چاہے وہ کھانا کھانا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو، تو اسے ہم اسی انداز سے دیکھیں گے جس انداز سے قرآن کے ان حصوں کو دیکھتے ہیں. آپ سمجھیں نا؟ ورنہ عام بات ہے آپ یہ سارے کفار کا قصہ وغیرہ نکال دیں تو قرآن سے فائدہ اٹھانے والے، قرآن سے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں آئے گی. کوئی نہ پڑھے فرعون کا قصہ تو موسیٰ علیہ السلام سے فائدہ اٹھا لیں گے آپ. تو یہ سب کہنا کہ بھئی وہ دین کے نام پہ ہو اور وہ دین کہہ کے منتقل کیا ہو، یہ اپنی طرف سے حکم بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک کلمت اللہ ہیں، اور ان سے ہمارے سامنے آ جانے والی ہر چیز مقدس ہے، اور اس سے بے رخی یا اس میں مراتب وغیرہ کا فرق نکالنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوگا. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پہ یہ فرمایا کہ مجھے یہ جو تم دیکھتے ہو ایسا کرنا مت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز اور اپنی پسندیدہ غذاؤں میں فرق رکھا ہے نا، کہ انہیں وہ فلاں کھانا اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی معلوم، اور وہ آدمی خوش نصیب ہے جسے وہ کھانا اچھا لگنے لگے، وہ تزکیے کی بڑی سطح پر ہے کہ جس کو وہ چیز مرغوب ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھئی اس میں میری اطاعت کی پابندی نہیں ہے، اور اطاعت میری کرو وہاں جہاں میں کہوں، یا اتباع کرو وہاں جہاں میں کہوں. مثال طور پہ تو انہوں نے اپنے دو افعال میں فرق کر دیا ہے مراتب کا، جیسے قرآن نے کر دیا ہے محکم اور متشابہ کا. تو اس کو جاننے کے بعد اب ظاہر ہے کہ میں اونٹ پہ سواری کو سنت نہیں کہوں گا، یا یہ کہ اونٹ پر سواری نہ کرنے کو ترک سنت نہیں کہوں گا نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمزوری نہیں کہوں گا. لیکن جیسے ہی کوئی یہ کہے گا کہ اونٹ پر سواری ایک فضول کام ہے، یعنی تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا یہ نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اس طرح سوار ہوتے تھے، تو جیسے ہی اس گفتگو میں کسی نے یہ نکالا کہ یہ کون سا دین ہے، مطلب دین تو کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے سے
مرتے دم تک محروم رہے گا. یعنی وہ محبت جو شرط ایمان ہے، یعنی وہ اس کا نہ ہونا گناہ اور یہ سب نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی بھی چیز، کسی بھی عمل کی تحقیر کی، یا یہ کہ اس کے دین نہ ہونے کو گویا اس کو چھوڑ دینے کا وہ بنا لیا خوشی سے، تو وہ خطرے میں ہے. یہ دین کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹس نے اور وکیلوں نے تھوڑی بنایا ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے. کیٹیگرائزیشن اس طرح کی تھوڑی ہے. یہ دین ہے اللہ سے محبت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا کر. تو اور یہ فطری بات ہے، مطلب ہمیں کوئی نئی محبت کا وہ ڈھونڈنا نہیں ہے نظام. اللہ نے یہ محبت اور اپنے محبوب کے ساتھ تعلق کی تمام جو آداب اور شرطیں ہیں یہ ہمیں فطرتاً وہب کی ہوئی ہیں. ہم سب جانتے ہیں. آپ کے والد صاحب کو تکلیف ہے، ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ اگالدان لاؤ، وہ بلغم تھوکنا ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کوئی اس میں تو مجھے کراہت ہوتی. تو اور یہ والد کی خدمت میں کہاں ہے؟ والد نے تو کبھی پہلے بتایا ہی نہیں کہ ہم جب یہ کہیں تو کرنا. تو یہ بھاگنے والوں کا رویہ ہے. اور ہماری سب سے بڑی کمزوری قرآن سے محجور ہونا اگر ہے تو اس کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محجور ہونا. قرآن ہم ہمیشہ اسی طرح پڑھتے ہیں. کون ہر کوئی حافظ ہوتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، مفسر ہوتا ہے، لیکن وہ سب لوگ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا عمل کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال قرآن کو نہ سمجھنے والوں کے لیے بھی قرآن سے برکت حاصل کرنا ممکن رکھتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل اللہ کو معلوم ہے کہ قرآن کو سمجھنے والے ہر دور میں 1% سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو لیکن قرآن پڑھنے والے سب ہوں گے. تو کیا مطلب اس نے 99% کو محروم کر دیا. تو اس میں مطلب اس میں جو بات ہے کرنے کی کہ سنت کے تصور کو بہت زیادہ قانونی اور میکینیکل نہ بناؤ. یہ ٹھیک ہے کہ ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے، ایک سنت عادیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اعمال کیے، عبادات وغیرہ، تو اس میں کچھ کو فرمایا کہ یہ تم لوگ چھوڑنا مت، اور کچھ کو فرمایا کہ کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پکڑ نہیں ہوگی. لیکن پسند یہی فرمایا کہ کرو. یہ واضح ہے، نوافل کے سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ سب کریں. تو اب آپ نے کہا کہ انہوں کا نہ کرو کوئی حرج نہیں، تو وہ ان کی چاہت دیکھی نہیں جا رہی، ان کے لفظوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. یعنی رخصت پہ شکر ادا کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو محبت وہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم یہ پڑھیں، اس کو ہم ہر موقع پہ ترک کر دیتے ہیں. یعنی آج کل نفل کا لفظ سنتے ہی لوگ چھوڑنے کا ارادہ کر دیتے ہیں. جیسے پہلے جو ہے وہ 17 رکعتیں ہم پڑھتے تھے عشاء کی، تو انہوں کہا رہے یہ نفل ہے اور یہ غیر ضروری اور وہ غیر ضروری، چھوڑ دی. اب 17 رکعتیں پڑھنے والا ملتا ہے کوئی؟ پہلے عشاء میں عام تھا، مطلب 17 رکعتیں، سب 17 رکعتیں زیادہ تر. تو یہ ہوتی ہے نحوست کہ نفل کے سلسلے میں آدمی ہمیشہ جذبہ ترک پہ کھڑا ہو جائے تو وہ اللہ سے تعلق کا کوئی ادنا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. کیونکہ محبت اگر ہے تعلق میں، محبوب کا لحاظ ہے جو اللہ کے حوالے سے خشیت کہلاتا ہے.
تو اگر ہے تو میرا تو دل چاہے گا کہ جو چیز مجھ پر اس نے واجب نہیں کی ہے لیکن وہ پسند ہے اسے، وہ کرتا رہوں۔ اور آپ دیکھتے نہیں پرانے لوگ نفلوں میں بھی ایسا ہی مداومت رکھتے تھے جیسے واجبات میں رکھتے تھے۔ تو اب آج کیا ہے کہ آج آپ نے کوئی ایسی فکر تشکیل دے دی ہے کہ اس میں وہ سب لگتا ہے وہ بے وقوف تھے، وہ وقت ضائع کر رہے تھے۔ تو اس بات کو ہمیں جیسے اپنے اندر ایک انقلابی جذبے کے ساتھ بیدار کرنا چاہیے کہ رسول اللہ چلو یہاں تک کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تعلق کے حوالے سے ہمیں جس طرح دیکھنا چاہتے تھے، جس طرح بننے کا حکم نہیں دیا مطلب کرنے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوافل ہیں یعنی نفلی سنتیں یا غیر مؤکدہ سنتیں وہ اوجھل نہیں رہنی چاہیے۔ جو نفل چھوڑے گا اس کا فرض بھی میکینیکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو نفل ترک کرے اور فرائض اچھی طرح پڑھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو تم نفلیں ترک کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کا انکار کر رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس میں چاہتے ہیں کہ ہمارے امتی سب پڑھیں، تو اب امت ایسی بن گئی کہ ایک بھی نہیں پڑھ رہا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا سبب ہیں یا ہم یا نہیں ہیں کہ بتاؤ میرے ذوق تعلق کو اس امت نے جو ہے غیر ضروری قرار دے دیا، میرے جذبہ تعلق مع اللہ کے اظہار کو اس امت نے ہمیشہ ترک کرنے کے ارادے سے دیکھا ہے۔ تو اس کی موجودگی میں کیا رہ جائے؟ وہاں جا کے اللہ میاں کو فقہ پڑھاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون سکھاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے کہا اس میں کچھ ہے نہیں، مطلب پکڑے نہیں جاؤ گے، بہت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نظر سے دیکھیں گے کہ وہ ظالم تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں چاہتا تھا یہ کہ تو کرے؟ یہ بس ہے کہ سنت کا تصور بدلیں، سنت کا موجودہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی فطرت کے لیے زہر ہے۔ دونوں طرح کے تصورات، ایک اسے سکیڑنا اور ایک اسے غیر ضروری حد تک پھیلا دینا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سنتوں میں جو آپس میں مرتبہ ہے نا، فرق ہے مرتبے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے خلاف ہوگا، یعنی صرف ظواہر میں سنتوں کی حفاظت کرنا یہ مطلب نادانی ہے، اور ظواہر میں مراتب طے کر لینا کسی کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بعد ہے، دوری ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں داڑھی وغیرہ یہ سب، یہ 100 سنتوں میں سے آخری 4-5 میں ہیں۔ تو سنتیں جو بڑی بڑی ہیں اس پہ مراتب ہمارے طے ہوں گے۔ یہ داڑھی ہے یا نہیں یہ بھی بہت بعد میں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا دل کیسا ہے، قلب سلیم ہے یا نہیں ہے، ورنہ صحابہ کوئی ایک یونیفارم میں رہتے تھے، یعنی صحابیوں کا حلیہ ایک جیسا تھا ہی نہیں، حالانکہ ان کے لباس کی وضع وغیرہ ایک ہی جیسی تھی نا، لیکن کوئی نہیں، کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جوتا پہن کے ہی نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں، تو ایک تو یہ کہ جیسے ہم تجدید کریں کہ اللہ سے تعلق کی شرط لازم اور شرط واحد کو پورا کرنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں اللہ کے قرب کی، خوشنودی کی تمام منزلیں سر کرنی ہیں۔ ہم اس چھاؤں سے اگر ہماری ایک انگلی بھی باہر ہے تو یہ انگلی جہنم میں جائے گی،
یعنی سفر تو ہم ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہیں، لیکن پنجہ اپنا باہر رکھ دیا تو بس پھر آپ گئے۔ تو بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی 95% تو ہم نے اطاعت کر لی، 5% کو چھوڑ دیا، یہ نہیں مانا جاتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم وہی ہے جو قرآن کا ہے، کہ ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے۔ تو اس پر ذرا رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور گھر جا کے قرآن شریف کو اس نظر سے دیکھو کہ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے گھر میں۔ اگر اس کا اعتبار پیدا ہو گیا اور ذوق پیدا ہوگا تو دیکھنا کہ قرآن کیا کیا دیتا ہے، مطلب عالم بنے بغیر قرآن کیا کیا عطا فرماتا ہے، اتنا بس اعتبار قائم کر لو۔ اور اس میں کوئی قانونی حرج نہیں ہے، کیونکہ جیسے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی نعت کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ تعارف ہے یہ الہامی ہے کہ کان خلقہ القرآن۔ اس کا ابتدائی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، طلب کیے گئے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے، پورا مطلب یہ نہیں ہے۔ خلق اور خلق ان کا مادہ ایک ہے، اس کا اصل مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بنے ہوئے تھے، یہ ہے۔ تو اس کو ذرا سا نظر میں رکھیں، ہم لوگ اس سلسلے میں بہت غفلت کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق محض رسمی سا رہ گیا ہے کہ عید منا لو، جلسہ کر لو، کانفرنس کر لو،